میرے دوستوں بزرگوں، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عملیات بڑے کر لیے ہیں، جتنے عمل لوگوں نے بتائے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نے بتائے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے بتائے ہیں، لیکن جو عمل ہم کرتے ہیں اس میں جو ہے نا ہمارا کام نہیں ہوتا ہے اور ہم ویسے ہی پریشان ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج کی ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ میں 3 ایسے اسباب آپ کو بتاؤں گا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی اعظم تھے اور ہادی اعظم رہیں گے قیامت تک، ان کا بتلایا ہوا جو ہے نا میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس نسخے کے اوپر، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، اگر آپ یہ عمل اختیار کریں گے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگر آپ کوئی وظیفہ کریں گے یا نہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگا، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کو اگر نوکری نہیں ہے تو نوکری مل جائے گی، اگر کاروبار میں جو ہے نا آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان ختم ہو جائے گا۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، کاروبار میں بندش یا کاروبار میں بے برکتی یا زندگی کے دوسرے معاملات میں بے برکتی کی جو وجوہات ہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائے ہیں وہ 3 ہیں۔ بہت سارے ہیں لیکن 3 انہوں نے جو ہے نا جو بتائے ہیں وہ اس وقت میں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھ رہا ہوں۔ کہ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں میسر کی ہے، جو عطا کی ہے، ہم اس پہ اکثر ناشکر رہتے ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ دین میں جو ہے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ جو ہے نا رشک کر سکیں اور آپ جو ہے نا ان کی تمنا کر سکیں، اور دنیا میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ نے نیچے لوگوں کو دیکھیں ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے تو آپ اس کا جو ہے نا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے اور دوسروں کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ عموماً ہم ایسے ہیں، ہم جن کے پاس لینڈ کروزر ہم ان کو حسرت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اور دین میں ہم اپنے سے جو ہے نا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بظاہر تو ہم سے کم تر نظر آتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے وہ بہت بڑے علماء کرام، ان کے پاس بظاہر کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ ٹارگٹ جو ہمارا ہے، چونکہ ہمارے مقاصد بدل گئے ہیں، اس وجہ سے وہ ہم جو ہے نا ناشکر پن کا شکار ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ صحت مند ہے تو جو لوگ بیمار ہیں آپ ان سے جو ہے نا آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو آپ گن نہیں سکو گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج جو ہے نا اگر ہم نعمتوں پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو جو ہے نا یہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا نعمتیں اور اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو میرا عذاب ہے وہ بہت بڑا سخت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے استغفار کی کثرت کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن سے کوئی خطا کوئی بھی معاملات نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ فرماتے تھے کہ میں 70 مرتبہ ایک روایت میں، اور ایک روایت میں کہ 100 مرتبہ جو ہے نا میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو اس سے کئی ٹائم زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہمیں کئی ہزار ٹائم جو ہے نا ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء کرام کا فرمان ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی استغفار کیا جائے۔ لیکن ایک فارمولہ جو میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم ان کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح پہلے اور ایک تسبیح بعد میں، بھلے آپ چھوٹا سا درود شریف پڑھیں یا افضل درود شریف جو ہے وہ جو ہے نا درود ابراہیمی ہے، لیکن کوئی بھی درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تسبیح پہلے اور ایک تسبیح بعد میں، اور بیچ میں آپ کم از کم 2000 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں جو بھی آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جو ہے نا تسلی کے ساتھ 2000 مرتبہ جو ہے یہ استغفار کم از کم کریں۔ یہ میں کم از کم کی بات کروں، اس سے تعداد بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک مہینے میں جو ہے نا اس استغفار کے اثرات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کا فرمان ہے، مولانا مکی الحجازی صاحب دامت برکاتہم کا فرمان ہے کہ آپ اگر اہتمام کے ساتھ آگے پیچھے ایک ایک تسبیح درود شریف کی اور بیچ میں 2000 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مہینے میں آپ اس کے اثرات دیکھیں گے کہ ایک مہینے میں آپ کے تمام قرضے اگر ہیں وہ سمندر کے جاگ کے برابر وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے اللہ اسباب مہیا کرے گا. اگر آپ کی رزق میں بے برکتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اس میں برکت آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ آزمائیں الحمدللہ، لیکن اللہ کو آزمانا نہیں ہے، ہم نے یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ جو ہے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اثرات جو ہے نا اس کے نظر آئیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل رہے ہیں. یہ دو نسخے گئے، ایک یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر گزاری کرنا، دوسرا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا اپنے رشتہ داروں سے جو ہمارے خون رشتے ہیں ان سے جو ہے نا صلہ رحمی کرنا. اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو یا کوئی غلطی ہوگی اس کو نظر انداز کر کے اوائڈ کر کے ان کے پاس جانا، ان کو منانا، بولے وہ ناراضگی ان کی طرف سے ہو اور آپ جو ہے نا آپ کی غلطی ہو تب بھی آپ جاؤ، لیکن اگر غلطی ان کی تب بھی آپ جاؤ، ان کو مناؤ، ان کو اپنی زندگی میں جو ہے نا ان کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ. یہ تین نسخہ جات جس نے اختیار کر لی الحمدللہ ان کی زندگی میں جو ہے نا اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ان کا فرمان جو ہے اگر اس پہ ہم اس لیے پستی میں جا رہے ہیں ہمارے معاملات بگڑنے. ہمارے ملک کے حالات کو آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہو گئی، عالم اسلام کے حالات کو دیکھیے کہ کیا 2 ارب کے مسلمان جو ہے نا وہ جو ہے نا آج پورے دنیا کے غلام ہیں. ہر معاملے میں ہم جو ہے نا سر نیچے کر کے ان کے جو ہے نا ان کے حکم کو مانتے ہیں. یہ وجوہات یہ ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو بلا دیا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا بتایا تھا ہماری دنیاوی زندگی کے لیے اور آخری، کیونکہ دونوں جہان کی کامیابی کے لیے جو ہے نا آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. تو میرے دوست بزرگوں اس نسخے کو آپ فالو کریں کہ ایک جو ہے نا نعمتوں پہ شکر ادا کرے جو اللہ نے دی ہے اور عافیت اس کو جانے، دوسرا جو ہے نا استغفار کی کثرت، اور تیسرا صلہ رحمی. چلے یہ اختیار کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ ہمیں سب کو مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے، اس پہ عمل کریں، وہ میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ سب سے جاری بن جائے گا. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کا. تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.